اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں، آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے، میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے شاید کوئی بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا؟ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا، بس نماز؟ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے، تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھئی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز۔ آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن
اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ نماز واحد حکم ہے۔ فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے۔ ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو، لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہیں یا مؤذن کا؟ تیاری اپنے ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ نہ، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے، 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت، پھر حی علی الفلاح۔ اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں۔ نہ نہ نہ، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے، کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ۔ ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند، اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو۔ آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی۔ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر۔ خواتین جا رہی ہے شاپنگ کرنے، نماز بول، سفر پہ جا رہے ہیں نماز بول، تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا۔ تو آج سے عزم کرو میرے بھائی۔ اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے۔ فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا، پھر فجر کو فوکس کر لو۔ اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا، مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچ۔ ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ سمجھیں، تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے، ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے۔ یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا۔ یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا، چینی کم ڈالو، چینی کم ڈالو۔ ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3۔ لیکن اللہ کا اصول دیکھو، اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا، سونے تو جو پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا۔ اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے، پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما۔ ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے۔ یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے، جیسے بٹن دبا کے بعض دفعات میں بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے، نہ کوئی اس پہ لبیک۔ 2 4 آدمی بے وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں،
وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو، مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا، تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یہ امتحانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں، تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں ابھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں. ایک فکروں سے تو آزاد ہوں کہ تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لیٹاؤ. صحیح طرح سے لیٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے؟ اب سیٹ. اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو. اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے گھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد گیلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے، کیا ہوا. کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے. دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریر ہے، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے. سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی، تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سکم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے، یہ کسی میکینک نے بنائی ہے، اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں، 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالی ہمیں. اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. اس سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے، ناشتہ گول،
ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر. تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت, مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت, اور پھر الی غسق اللیل, سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر, اور فجر کے وقت میں, فجر کی تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر, بے شک فجر کا جو قرآن ہے, فجر میں جو تلاوت ہے, کانا مشہودا, اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق, اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست, ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے, صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ, یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں, یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں, لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے, نَافِلَةً لَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں, یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی, تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک, لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے, یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی, تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے,
کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وقر ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا۔
سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا، طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم۔ اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے، اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے، نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا، تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں، پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی اور بتایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، سرائکی ہے، پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں۔ غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں، امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچا دکھاؤں۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، اور قیامت کے دن ان 3 حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں۔ فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں۔
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بہت اعلیٰ درجات والے، جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، متوسط درجے کے مسلمان، جو برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی، جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. آپ رائے بنڈ جائیں، مقیمین ہیں بھائی، پوری زندگی وقف. جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے. تو یہ ہے السابقون السابقون. تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جو سابقین لوگ ہیں نا، جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ. اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی. یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف. جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح یہ اپنی مسحریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا، بہت خوبصورت. قرآن کہہ رہے جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں، خوبصورت موتی، ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو ان کی خدمت کے لیے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ، شراب کے آب خوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے. دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے، بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انسان کی نیچر ہے، اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے ملازمین ہو. تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون. جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر مما یشتہون. اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا. وحور عین. حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں. عین عربی میں عینا کی جمع ہے، عینا کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون. اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی. ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار. اس بچے کو بہت مزہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے یہ بیچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. ناراض نہیں ہونا، مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو حوروں کا جیسی تذکرہ ہوا نا، ابھی میں نے اس کی بات کی، پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، یوں کر کے یوں بیٹھا بور. میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا.
جیسی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایک دم. اس کے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہیں یہاں کے؟ ابا سے ملاقات، میں بات کرتا ہوں ابا سے. ٹھیک. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی. دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے، اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں. آج سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے، بھائی یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو، نماز پڑھو زکات دو. ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تم لوگوں نے، جو مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے. سیکولر نظام کو، سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے. سوسائٹی میں بدکاری کو، زنا کو، سود کو، ہومو سیکچولیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو. اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا. پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں، پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے. کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے. خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، برائیوں سے بچو. مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، شدید ضرورت پڑی، آپ کسی کے کام آ گئے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا. یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام آیا، آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنی دفعہ بیان کیا. انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا، فری میں پلایا تھا. حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا. ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں، ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی، ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے، ہمارا خیال کیا. تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہم غیرت مند لوگ ہیں، جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ غیرت مند تھے نا. موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ بدلہ دینا چاہتا ہوں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے. آپ غیرت مند تھے، آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا، حالانکہ وہ تو مسافر تھے، ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہ، جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا. اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے. ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا. تو میرے بھائی، جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے، بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے، فحش فلمیں، سود، بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر، دولت پیسہ. ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں، غربا مساکین کو کھلائیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا، یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں.
5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो खुदा के घर की जियारत करते हैं, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करते, सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। हालांकि जिस रिश्तेदार से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उससे रिश्ते जोड़ के मिलेगा क्या आपको? जो रिश्तेदार मालदार है ना, उससे तो सब जोड़ते हैं, बड़ा आदमी अगर बना के रखो। लेकिन कुरान अहले जन्नत की तारीफ करता है कि ये रिश्तों को जोड़ते हैं। क्या मतलब? आपका भाई गरीब है, फिर भी मालदार उससे बना के रखेगा कि भाई रिश्ता क्या है, भाई का रिश्ता है ना, दौलत का थोड़ी है। लेकिन काफिर ये काम बोलो नहीं करते, उनके रिश्ते खत्म हो गए उनके यहां। बिजनेस पार्टनर काफिर बहुत अच्छा हो सकता है, रिश्तेदार अच्छा नहीं हो सकता। बिजनेस पार्टनर होगा बहुत अच्छा, हो सकता है ईमानदारी के साथ चले। बिजनेस पार्टनर काफिर बहुत अच्छा है, बाप अच्छा नहीं है, हो सकता है वो अपनी औलाद आपको मानने से इनकार कर दे कि ये मेरी औलाद है। बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत अच्छा है, शौहर अच्छा नहीं है, बीवी अच्छी नहीं है, वो औरत वफाएं नहीं है। तो जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बानियां देते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनके कदमों में जन्नत तलाश करते हैं। देखो नबी ने फरमाया जिसको रमजान मिला उसकी मगफिरत ना हुई उस पे लानत। इसी तरह नबी ने यह भी फरमाया जिसको बूढ़े माँ बाप मिले उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर लाजिम नहीं कर लिया, उस पर भी अल्लाह की लानत। तो जो खुदा को भूल जाते हैं वो हर हुकूक को भूल जाते हैं, उनका खुदा सिर्फ पैसा है। तो जिन लोगों ने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी, रोजे रखना आसान काम है, डॉक्टरों के मशवरों पर भी लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग पे राजी नहीं होते, जबकि डॉक्टर सिर्फ ये कहते हैं कि पानी पीते रहो, 10-12 घंटे रोटी छोड़ दो। वो 100 में 1 लोग अमल करते हैं। और मुसलमान को जब ऐलान हुआ 1400 साल पहले, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़लयसुम, ऐ ईमान वालो जब रमजान का महीना आएगा तो तुमने रोजा रखना है। पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है, क्या इस पे पैसे मिलते हैं? कितनी मुश्किल रूटीन है, सुबह सहरी में उठना, ऐसे वक्त पे खाना जब खाने का दिल नहीं करता, फिर मगरिब तक खाए पिए बगैर। गर्मी, अभी तो रोजे थोड़ा ठंडे हो गए, वरना गर्मियों के कैसे शदीद रोजे थे, कितने सख्त रोजे थे वो, कितने टफ रोजे थे। मजदूर भी रख रहा होता है, मुलाजिम पेशा आदमी भी रख रहा होता है, घर में औरतें भी रख रही होती हैं। तो कुरान कहता है अगर हिसाबो किताब नहीं है तो हम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, इसका मतलब हम मार के सबको एक जैसा कर देंगे, मौत दे के खत्म, मिट्टी हो के खत्म, ना नेक को अजर मिला ना बुरे को बोलो सजा मिली। दुनिया में ऐसे बुरे भी हैं, जब ये काफिर और मुल्हिद लोग आपसे कहा करें ना क्या भाई ये मौलवियों की बातें हैं, जन्नत और जहन्नम कोई क़यामत नहीं है, इनसे कहो इसका मतलब जिस खुदा ने बनाया वो फिर बहुत बड़ा जालिम है। इस दुनिया में 100 इंसानों के कत्ल करने वाले लोग भी हैं, मर के वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म। इसका मतलब उनको सजा नहीं मिल रही। फिर इस दुनिया में ऐसा भी होता है, हिटलर ने कितने लोगों को कत्ल किया था, इंसानियत को कत्ल कर दिया उसने, गैस के चैम्बर में डाल डाल के लोगों को मारा है। दावा किया था उसका, क्या हक लेके दुनिया में फैला था, वो कोई सिस्टम लेके फैला था? कोई सिस्टम नहीं था। वो कहता है मैं जर्मन हूं, दुनिया की सबसे अजीम कौम, मुझे हुकूमत का हक है। कोई फलसफा होता ना, कोई नजरिया होता कि भाई ये एक नजरिया है, ये सही नजरिया है, और जो बातिल हुकूमतें मैं उनको गिराना चाहता हूं, तो हम देखते कि ये नजरिया ठीक है कि नहीं है। लेकिन पीछे कोई नजरिया नहीं, कौम परस्ती के अपनी कौम को पूरी दुनिया में हाकिम बनाने के लिए लाखों इंसानों को मौत की घाट उतार दिया। सजा मिली क्या उसको? बोलो ना, कुछ भी नहीं मिली, कोई सजा नहीं मिली। तो क्या खुदा छोड़ देगा? ऐसे ही कहेगा कि ठीक है भाई जो मर्जी कर लिया, कोई बात नहीं। तो खुदा कहता है कि मैंने नाफरमानों के लिए सजा रखी है और अपने बंदों के लिए जजा। अब जिसको हूरें अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं खुदा हूरों का तस्करा क्यों कर रहा है? तो तुम बता दो भाई फिर आखिरत में बदला क्या होना चाहिए? जब भी दुनिया में किसी के पास पैसा आता है, वो चाहता है ना मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरी सवारी अच्छी हो, यही चाहता है कि नहीं चाहता? ये तो नेचुरल है। तो अल्लाह ताला ने भी जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए लिबास अच्छा रखा,
قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے, اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے, اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں, اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے. شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے, تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا, اللہ کا نام لے کے, اور گھر میں پک رہا ہے, اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب, کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے, وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو, اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, بدنظری کی طرف جا رہے ہیں, حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے, تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ, جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کا وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے
کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے، اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ، تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا، بڑے خزانے تھے اس کے، تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا، انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ، پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو، پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی، کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے، آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے، کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا، یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا، تو کماتے کیوں ہیں؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے، تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو؟ اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی، کماؤ. نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے، پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے. آپ نے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت، میں کس میں سفر کر رہا ہوں؟ بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے، جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا، جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بےغیرتوں، وہ کمینوں، میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بےغیرت، تمہاری کوئی لائف ہے؟ اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے، اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے، وہ کیا کہے گا کہ بے وقوف آدمی ہے، تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے؟ لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا، کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس، مجبوراً اکانومی کلاس میں، مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے، پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں. تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ کہا، فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا. تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے. بھئی پیسہ تو پہلے گیا، جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اس کے پاس، سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا، اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو. وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا، پہلی بات، تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ، تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا، اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں، کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں. کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے،
ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں، بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں، کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے، جتنا بھی پیسہ آ جائے، تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے؟ ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ واللہ خیرون، اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات، تو اگر کتنا اجر دے گا، کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی؟ جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا، عیش و عشرت دے گا، اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو. جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون. اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو بھائی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے، گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ؟ تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو، کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ما اصحاب الیمین، وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے، کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیری، وطلح ممدود وظل ممدود، تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے، لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا، جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا، پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے، کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا، اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے، جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا، شادی ہو گئی، ایج ہو گئی، ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا،
ہمیشہ کے لیے کیا بنا دی اللہ نے اس کو؟ جنت کی حور کو جوان بنایا، اور فرمایا عربن اترابا لاصحاب الیمین، ہم عمر بنایا اللہ نے۔ ہم عمر کا مطلب کیا؟ خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر، لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو۔ دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے، مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچکانہ باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی۔ تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی۔ اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی، ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ تمہاری ہم عمر، میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے، اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی؟ جیسے کم عمر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں، یہ امیزون کے ذریعے بزنس، کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر، تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے۔ آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے، یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ۔ اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا، وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کامیاب ہے۔ اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں، لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا، ناکام ہے۔ تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا، یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے۔ بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی، اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے۔ تو تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں، کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے، شروع میں زیادہ ہوں گے، بعد میں کم ہوں گے۔ درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے۔ تو اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، نماز قضا کرنا چھوڑ دو، داڑھی کٹانا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا بولو چھوڑ دو، رشتہ داری توڑنا بول دو نا یار چھوڑ دو۔ اگر کسی کو ناراض کیا ہوا منا لو اس کو۔ ہاں بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جتنا چپکو وہ کھا جاتے ہیں، تو ریزرو رہو لیکن توڑو نہیں۔ سلام دعا کبھی کبھار ہدیہ ودیہ بھیج دیا، تھوڑا سا ریزرو رہو، توڑنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ